السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں کو اپنی کتاب توضیح فی حل غوامض التنقیح اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها انه قد تذکر الحیثیت فی الموضوعات وله معنیان احدهما ان الشیء مع تلك الحیثیت موضوع كما يقال الموجود من حيث انه موجود موضوع للعلم الالهی فيبحث فيه عن الاعراض التي تلحقه من حيث انه موجود كالوحدة والكثرة ونحوهما، ولا يبحث فيه عن تلك الحيثية لأن الموضوع ما يبحث عن أعراضه لا ما يبحث عنه أو عن أجزائه إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے کہ جب موضوع اور مسائل موضوع کے کچھ مباحث میں پڑھا ہی ہوں تو کچھ ایسی بحثیں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ کے لیے مفید ہوتی ہیں اور جن کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انہی ابحاث میں سے ایک بحث یہاں پر یہ پیش کر رہے ہیں۔ بچوں، آپ جانتے ہو کہ کبھی کسی علم کا موضوع بیان کیا جاتا ہے اور وہاں پر حیثیت کی قید لگا دی جاتی ہے۔ تو حیثیت کی قید لگانا، جہاں پر حیثیت کی قید لگتی ہے موضوع کے اندر، تو موضوعات میں جو حیثیت کی قید ذکر کی جاتی ہے اس کے بچوں دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو حیثیت کی قید اس طور سے لگائی جاتی ہے، مطلب مصنف کی بات سمجھنے سے پہلے ہماری یہ گفتگو ذہن میں رہے کہ حیثیت کا ذکر جب موضوع کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ کبھی حیثیت کا ذکر اس طور سے ہوتا ہے کہ اس موضوع کے بہت سارے انواع نہیں ہیں بلکہ ایک یا دو، ایک ہی کوئی حالت ہوتی ہے، ایک ہی کوئی عارضہ ہوتا ہے، تو اس کے احوال ذاتیہ مختلف انواع کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک ہی قسم کے احوال ذاتیہ ہوتے ہیں، تب وہاں پر حیثیت کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع کے عوارض ذاتیہ مختلف انواع کے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے عوارض ذاتیہ مختلف انواع کے ہوتے ہیں لیکن کسی علم کے اندر ان مختلف انواع میں سے کسی ایک نوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، کسی دوسرے علم کے اندر دوسری نوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی حیثیت کی قید لگائی جاتی ہے۔ تو جہاں پر موضوع کے عوارض ذاتیہ مختلف انواع کے نہ ہوں بلکہ ایک ہی نوع کے ہوں، اگر وہاں پر حیثیت کی قید لگائی جاتی ہے تو وہاں پر حیثیت کی قید جو ہوگی وہ خود مبحوث عنہا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت کی قید وہاں پر موضوع کا جز بنے گی، اور موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض سے بحث ہو، وہ نہیں ہوتا ہے جس سے خود بحث ہو یا جس کے جز سے بحث ہو۔ اگر کہیں پر موضوع کے عوارض ذاتیہ ایک ہی نوع کے ہیں تو ایسی صورت میں انواع متعدد تو ہے نہیں، اس لیے حیثیت وہاں پر جزء موضوع بنے گی، یہ یاد رکھنا۔ اور جب جزء موضوع بنے گی
تو حیثیت جب جزء موضوع ہو گئی تو جس طریقے سے موضوع سے بحث نہیں ہوتی ہے ویسے ہی جزء موضوع سے بھی بحث نہیں ہوگی، اس لیے حیثیت سے بحث نہیں ہوگی، بلکہ موضوع کے ان عوارض سے بحث ہوگی جو عوارض اس موضوع کو لاحق ہوتے ہیں اس حیثیت سے۔ تو حیثیت جب جزء موضوع ہوگی تو خود حیثیت مبحوث عنہا نہیں ہوگی، حیثیت سے بحث نہیں کی جائے گی، بلکہ حیثیت کے اس حیثیت سے موضوع کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں وہ ان عوارض سے بحث ہوگی۔ تو ایسی صورت میں حیثیت جزء موضوع ہوگی۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ الموجود من حیث انہ موجود موضوع للعلم الالہی، موجود ہونے کی حیثیت سے علم الہی کا موضوع ہے، تو علم الہی کا موضوع موجود ہے من حیث الموجود، موجود ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہاں پر موجود جو کہ موضوع ہے علم الہی کا، اس کے ساتھ حیثیت کا ذکر کیا گیا، من حیث الموجود کہا گیا۔ اور موجود من حیث هو الموجود کا مطلب یہ ہوا کہ وجود کی حیثیت سے جو بھی عوارض موجود کو لاحق ہوتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی حیثیت سے موجود کو جو بھی عوارض لاحق ہوتے ہیں ان عوارض سے بحث ہوگی، خود موجود سے تو بحث نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر من حیث الموجود جب کہہ دیا تو ایسی صورت میں حیثیت یہ موجود جو کہ موضوع ہے اس کا ایک جز بن گیا، تو خود حیثیت سے بحث نہیں ہوگی بلکہ حیثیت کے اس حیثیت سے جو موجود کو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان عوارض سے بحث ہوگی۔ اور کبھی کبھی موضوع کے ساتھ حیثیت کا ذکر کیا جاتا ہے اس طور سے کہ موجود کے احوال ذاتیہ یا عوارض ذاتیہ مختلف انواع کے ہوتے ہیں، لیکن کسی علم کے اندر ان انواع میں سے کسی ایک نوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، دوسرے نوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی دوسرے علم میں دوسری نوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے۔ تو اگر موضوع کے ساتھ ایسی صورت میں اگر حیثیت کی قید لگا دی جائے یا حیثیت کا ذکر کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ حیثیت موجود کے وہ موضوع کے ان عوارض ذاتیہ کا بیان ہوگی جو عوارض ذاتیہ اس موضوع کو اس حیثیت سے لاحق ہوتے ہیں، یعنی عوارض ذاتیہ کا بیان ہوگی، یعنی خود حیثیت وہی اسی حیثیت ہی سے وہ عوارض ذاتیہ ہے۔ تو عوارض ذاتیہ کو بیان کرنے کے لیے حیثیت کو جب ذکر کیا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں بچوں کہ اگر یہ حیثیت عوارض ذاتیہ کا بیان ہوگی تو گویا کہ انہی عوارض ذاتیہ کا بیان اور اسی کی وضاحت حیثیت ہے، تو حیثیت خود عوارض ذاتیہ میں سے ہوئی، عوارض ذاتیہ ہی ہوئی۔ تو جب حیثیت عوارض ذاتیہ ہوئی اور کسی بھی علم کے اندر موضوع سے بحث نہیں ہوتی بلکہ اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ حیثیت عوارض ذاتیہ کا جب بیان ہے تو خود عوارض ذاتیہ ہے، تو عوارض ذاتیہ جب خود ہی ہو جائے گی یہ حیثیت، تو ایسی صورت میں یہ حیثیت مبحوثہ نہ ہوگی، حیثیت سے بحث کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بدن انسان یہ طب کا موضوع ہے۔ کس کا موضوع ہے؟ طب کا موضوع۔ بدن انسان بھی ایک جسم ہے نا، جسم جو ہے یہ طب کا موضوع ہے، جسم انسانی طب کا موضوع کہا جاتا ہے۔ لیکن جسم انسانی کے عوارض ذاتیہ اگر آپ غور کریں مختلف انواع کے ہیں۔ ایک نوع کے تو عوارض ذاتیہ یہ ہیں کہ جسم انسانی کو مرض اور صحت لاحق ہوتی ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے، کبھی دبلا ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، کبھی بخار ہوتا ہے، کبھی صحیح ہوتا ہے، سالم ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کے تو وہ عوارض ذاتیہ ہیں جن عوارض کی بنا پر وہ جسم صحیح اور مریض ہوتا ہے، ایک نوع تو یہ ہے۔ اور جسم انسانی عالم اجسام عالم میں ہی سے ایک جسم ہے یہ، تو جسم انسانی کی ایک نوع کے وہ عوارض ہوں گے، ایک نوع اس کے عوارض کی وہ ہوگی جو عوارض اس جسم انسانی کو لاحق ہوں گے شکل کی حیثیت سے۔ بظاہر بات ہے جسم انسانی ہے تو اس کو شکل بھی تو حاصل ہوگی، نہ کوئی اس کی کوئی نہ کوئی صورت بھی ہوگی،
اس کی کوئی نہ کوئی حیت ہوگی، اس کے لیے حیولہ، اس کے لیے صورت نوعیہ یا صورت جسمیہ بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس جہت سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بدن انسانی جو ہے اس کے لیے ایسے بھی عوارض لاحق ہوتے ہیں. لیکن ان عوارض سے بحث طب کے اندر نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ان عوارض سے بحث کس کے اندر کی جاتی ہے؟ علم حیات کے اندر. کس کے اندر؟ علم حیات کے اندر ان عوارض سے بحث کی جاتی ہے. اب اگر کہا جائے بدن الانسان یا جسم الانسان موضوع الطب من حیث انه یصح و یمرض، تو یہاں پر بھی من حیث کہا گیا، حیثیت کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ حیثیت اس کے مختلف انواع میں سے ایک نوع کا بیان ہے. یعنی صحت و مرض کی حیثیت سے جو عوارض انسان کو لاحق ہوتے ہیں ان عوارض سے بحث ہوگی. تو یہاں پر حیثیت یہ بتا رہی ہے کہ دیگر انواع سے بحث نہیں ہوگی علم طب کے اندر، بلکہ ایک قسم کے عوارض سے بحث ہوگی. تو یہاں پر حیثیت اس ایک قسم کے عوارض کا بیان واقع ہو گئی. جب بیان واقع ہو گئی تو خود یہ حیثیت ہی عوارض ذاتیہ میں داخل ہوگی. لہذا جب یہ خود ہی عوارض ذاتیہ ہے تو ایسی صورت میں حیثیت یہ مبحوث عنہا ہوگی، خود حیثیت سے بحث کی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ حیثیت کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان عوارض سے بحث ہو، نہیں، حیثیت سے خود بحث ہوگی، یعنی صحت و مرض ہی سے خود بحث ہوگی. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یہ ذہن میں رہے. لہذا گفتگو یہ ہے کہ کبھی کبھی موضوعات کے ساتھ حیثیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس حیثیت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ موضوع کے مختلف انواع نہیں ہوتے ہیں، پھر حیثیت کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اب ایسی صورت میں وہ حیثیت ان مختلف انواع ہی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں وہاں پر حیثیت ان عوارض ذاتیہ کا بیان نہیں ہوگی، یا عوارض ذاتیہ میں سے کسی ایک نوع کا بیان نہیں ہوگی کیونکہ اس کے مختلف انواع ہی نہیں ہے. تو جب حیثیت موضوع کے ساتھ ذکر کی جائے اس طور سے کہ اس کے متعدد انواع نہیں ہے اس کے عوارض ذاتیہ کے، تو ایسی صورت میں حیثیت ہمیشہ جزء موضوع بنتی ہے، اور جزء موضوع یا موضوع سے خود بحث نہیں ہوتی ہے، اس لیے حیثیت سے بحث نہیں ہوگی ایسی صورت میں. جیسے الموجود من حیث هو الموجود موضوع للعلم الالہی، یہاں پر جیسے ذکر کیا گیا. اور جہاں پر حیثیت موضوع کے ساتھ ذکر کی جائے اور اس موضوع کے متعدد انواع ہوں، اور حیثیت کے ذریعے سے ان متعدد انواع میں سے کسی ایک نوع کا بیان مقصود ہو، تو وہاں پر خود حیثیت وہ جزء موضوع نہیں بنے گی، بلکہ وہ حیثیت عوارض کا بیان ہے، تو خود حیثیت سے بحث ہوگی، کیونکہ موضوع سے بحث نہیں ہوتی ہے، نہ ہی جزء موضوع سے بحث ہوگی، بلکہ حیثیت سے جب بحث ہوگی تو ایسی صورت میں حیثیت موضوع یا جزء موضوع نہیں بنے گی، مبحوث عنہا خود ہوگی ایسی صورت میں. جیسے کہ کہا جاتا ہے موضوع الطب بدن الانسان من حیث انہ یصح و یمرض. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں؟ ترجمہ لگاتے ہیں. فرماتے ومنها انہی مباحث مفیدہ میں سے ایک بحث یہ بھی ہے انہ قد تذکر الحیثیت فی الموضوعات، کہ کبھی موضوعات کے اندر حیثیت کا ذکر ہوتا ہے. وَلَهُ معنیان، حالانکہ اس حیثیت کے موضوعات کے ساتھ جب ذکر ہو تو اس حیثیت کے دو معنی ہوتے ہیں. احدہما، ایک معنی تو یہ ہوتا ہے ان الشیء مع تلک الحیثیت موضوع، کہ شے اس حیثیت کے ساتھ مل کر علم کا موضوع ہے. تو حیثیت کے ساتھ مل کر علم کا موضوع ہے تو حیثیت موضوع کا جز ہو جائے گی نا ایسی صورت میں. یعنی اس علم کے اندر حیثیت سے خود بحث نہیں ہوگی، بلکہ حیثیت سے مراد جہت اور اعتبار ہے. یعنی اس جہت سے شے جو ہے اس جہت سے علم کا موضوع ہے. تو اس جہت سے علم کا موضوع ہونے کا مطلب کہ حیثیت یا اور جہت وہ موضوع کا جز ہو گئی. کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے الموجود من حیث انہ موجود، موجود اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے، یہ علم الہی کا موضوع ہے. تو موجود ہونے کی حیثیت سے، ظاہر بات ہے موجود ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے
مطلب دیگر عوارض تو نہیں ہے، موجود ہونے کی حیثیت سے وہ علم الہی کا موضوع اس کا ایک ہی نوع ہے، لہذا یہاں پر حیثیت یہ موضوع کا جز ہے۔ فیبحث فیہ، تو ایسی جگہ پر ایسے علم کے اندر بحث ہوگی ان عوارض سے التی تلحقہ، جو اس موجود کو عارض ہوں گے، من حیث انہ موجود ہونے کی حیثیت سے، موجود ہونے کی حیثیت سے، جیسے کہ وحدت ہے، کثرت ہے، اور امکان ہے، حدوث ہے، وجوب ہے، قدم ہے وغیرہ۔ ان حیثیت سے ان تمام سے بحث ہوگی، موجود ہونے کی حیثیت سے یہی احوال اور یہی عوارض ہیں۔ ولا یبحث فیہ عن تلک الحیثیہ، اس علم کے اندر اس حیثیت سے بحث نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن الموضوع ما یبحث عن اعراضہ، کیونکہ موضوع تو وہ ہوتا ہے جس کے عوارض سے بحث ہو، لا ما یبحث عن، وہ موضوع نہیں ہوتا جس سے خود بحث ہو یا جس کے اجزاء سے بحث ہو، اور حیثیت یہاں پر جزء موضوع بن گئی ہے تو خود حیثیت سے بحث نہیں ہوگی۔ وثانیہما، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے ان الحیثیت تکون بیانا للاعراض ذاتیۃ المبحوث عنہا، کہ حیثیت کا ذکر موضوعات کے ساتھ ہوتا ہے اس طور سے کہ وہ حیثیت اعراض ذاتیہ مبحوث عنہا کے لیے بیان ہوتی ہے۔ فإنہ یمکن، کیونکہ اس کی بیان بتا رہے ہیں کہ بیان ہوتی ہے کیونکہ اعراض ذاتیہ مختلف انواع کے ہو سکتے ہیں کسی شے کے، اور ان میں سے کسی ایک نوع کے اعراض ذاتیہ کو بیان کرنے کے لیے حیثیت کو ذکر کیا جاتا ہو۔ فإنہ یمکن، کیونکہ یہ بات ممکن ہے، ان یکون للشیء اعراض ذاتیۃ متنوعہ، کہ ایک شے کے لیے مختلف اعراض ذاتیہ ہوں، وإنما یبحث فی علم، اور کسی علم کے اندر صرف اور صرف ان انواع میں سے کسی ایک نوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہو، فالحیثیت و بیان و ذالک النوع، تو حیثیت کو ذکر کیا جاتا ہے اسی نوع کو بیان کرنے کے لیے۔ فقولہم، تو کہنے والوں کا یہ کہنا کہ موضوع الطب بدن الانسان من حیث انہ یصح و یمرض، کہ طب کا موضوع بدن انسان ہے اس حیثیت سے کہ وہ صحیح ہوتا ہے اور مریض ہوتا ہے، تو صحت و مرض کی حیثیت سے طب کا موضوع بدن انسان ہے، اور بدن انسان اس کے مختلف انواع کے عوارض ہیں۔ بچوں فرماتے ہیں ایک تو صحت و مرض کے نوع کے انواع ہیں، وہ عوارض ہیں، تو اس حیثیت سے تو طب کے اندر بحث ہوتی ہے بدن انسان کے عوارض سے۔ وہ موضوع الحیاتی، اور حیات کا موضوع بدن انسان، چونکہ اجسام عالم میں سے یہ بھی ایک ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ حیات کا موضوع اجسام عالم ہے یا بدن انسان بھی اجسام عالم میں سے ہے، تو بدن انسان بھی حیات کا موضوع ہو جائے گا، من حیث ان لہا شکلا، اس حیثیت سے کہ ان اجسام عالم کے لیے یا اس حیثیت سے کہ اس بدن انسانی کے لیے شکل ہو، تو شکل ہونے کی حیثیت سے یہ حیات کا موضوع بھی بن جائے گا۔ یراد بہ المعنی الثانی، تو اب ایسے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ موضوع الطب بدن الانسان من حیث انہ یصح و یمرض، ایسی کہا جاتا ہے موضوع الحیات اجسام العالم من حیث ان لها شکلا، تو یہاں پر حیثیت کو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، اور اس سے مراد معنی ثانی ہوگا، معنی اول نہیں ہوگا، یعنی یہاں پر حیثیت اعراض ذاتیہ کے مختلف انواع میں سے ایک نوع کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہے۔ اس فی الطب، کیونکہ طب کے اندر یبحث عن الصحت والمرض، صحت اور مرض کی سے بحث کی جاتی ہے، وہ فی الحیاتی عن الشکل، اور حیات کے اندر شکل سے بحث کی جاتی ہے۔ فلو کان المراد هو الاول، تو اگر ایسی صورت میں بھی، یعنی اس قول میں بھی کہ موضوع الطب بدن الانسان من حیث انہ یصح و یمرض، ایسے ہی موضوع الحیات اجسام العالم من حیث ان لها شکلا، اس قول کے اندر بھی اگر مراد اول ہو، یعنی حیثیت سے پہلا والا معنی مراد ہو کہ جو جزء موضوع بن جاتی ہے، یجب، تو واجب ہے، ان یبحث فی الطب، کہ طب کے اندر بحث کی جائے، ایسی حیات کے اندر بحث کی جائے ان اعراض سے جو کہ اعراض لاحق ہوتے ہیں ان دونوں حیثیتوں کی وجہ سے۔ ولا یبحث عن الحیثیتین، اور خود حیثیتوں سے بحث نہ کی جائے۔ والواقع خلاف ذالک، کہ حالانکہ واقع جو ہے اس کے خلاف ہے کہ ان دونوں میں، یعنی علم طب کے اندر یا علم حیات کے اندر، دونوں کے اندر خود حیثیتوں سے بحث ہوتی ہے،
نہ کہ حیثیتوں کی بنا پر یا حیثیتوں کی وجہ سے جو اعراض لاحق ہوتے ہیں ان سے، بلکہ خود حیثیتوں سے ہی بحث ہوتی ہے. یعنی صحت و مرض جو کہ حیثیت ہے، یہ صحت و مرض سے ہی بدن انسانی کے علم طب کے اندر وہ بحث ہوتی ہے. ایسے ہی علم حیات کے اندر اجسام عالم کی شکل کی حیثیت سے ہی بحث ہوتی ہے، یعنی شکل ہی سے بحث ہوتی ہے، شکل وغیرہ سے ہی بحث ہوتی ہے. تو واقعی اس کے خلاف ہے، یعنی واقع یہ ہے کہ ان دونوں علموں کے اندر حیثیتوں سے ہی بحث ہوتی ہے، نہ کہ حیثیتوں کی بنا پر عارض ہونے والے عوارض سے. تو پہلا والا معنی یہاں پر مراد نہیں ہوگا، دوسرا والا معنی مراد ہوگا. جبکہ جب ہم نے یہ کہا کہ الموجود من حیث انہ موجود موضوع للعلم الہی، یہاں پر حیثیت کا پہلا والا ہی معنی مراد ہوگا. اور دوسرے والے میں یعنی علم طب میں اور علم حیات میں، وہاں پر جو من حیث انہ یصح و یمرض اور من حیث ان لہا شکلا جو حیثیت ذکر کی گئی ہے، وہاں پر دوسرا والا معنی مراد ہوگا. جب دوسرا والا معنی مراد ہوگا تو یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینا چاہیے. یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے علم طب کے اندر بحث بدن انسان کے عوارض اور احوال سے ہوتی ہے، صحت و مرض کی حیثیت سے. اور صحت و مرض میں دخیل ہیں ادویہ کے احوال بھی. اس لیے ادویہ کے احوال سے بحث کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک علم کے دو موضوع ہو گئے، یعنی ادویہ اور بدن انسان، بلکہ بدن انسان کے عوارض تو متعدد ہیں. ان متعدد عوارض میں سے ایک نوع یعنی صحت و مرض کی حیثیت سے بحث ہوگی. اس لیے ادویہ کے احوال بھی اسی حیثیت میں داخل ہیں. اس لیے حیثیت صحت و مرض سے جب بحث ہوگی تو یہاں پر یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ علم طب کا موضوع بدن انسان اور ادویت دونوں ہو گئے. یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ صرف بدن انسان ہی علم طب کا موضوع ہے، کیونکہ بدن انسان کے احوال سے جن عوارض سے بحث ہوتی ہے علم طب میں، وہ صحت و مرض کی حیثیت سے ہوتے ہیں، اور صحت و مرض کی حیثیت سے جو عوارض ہوتے ہیں وہ ادویہ کے بھی احوال ہیں. اس لیے ادویہ یہ الگ سے علم طب کا موضوع نہیں ہے، بلکہ بدن انسان ہی علم طب کا موضوع ہے. اس لیے وہاں سے اس کو نظیر میں یہ پیش کرنا کہ ایک علم کے چند موضوع ہو سکتے ہیں جیسے کہ بدن انسان اور ادویہ یہ علم طب کا موضوع ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بحث پیش بھی کی ہے صاحب کتاب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.